السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار کافی دنوں سے میری ویڈیو نہیں بنا رہی، میں نے سوچا کہ ویڈیو آج بنا لیں اپنے بیان کے متعلق۔ تو آج کے لیے رواج کھل گیا، نہیں ٹرینڈ کھل گیا ہے کہ قبرستان نوجوانوں کو سب قبرستان جاتے ہیں، مرد کے ساتھ ساتھ خواتین بھی جاتی ہیں، اور اس لباس میں جاتی ہیں کہ وہ میک اپ کر کے جاتی ہیں، میک اپ کے ساتھ ساتھ پردہ بھی نہیں کرتی۔ اللہ کے بندو، آپ کو اس بارے میں حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کی بیوی جب قبرستان گئی تو اہلیہ نے پوچھا کہ حضرت عمر فاروق کی بیوی آپ اب کیوں پردہ کر رہی ہیں؟ حضرت عمر فاروق اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بے شک وہ نہیں رہے، پر پردہ مجھ پہ اب بھی لازم ہے۔ تو میرے بھائیوں، پردہ کرنا سب لوگوں پر لازم ہے۔ سیکنڈ، عورتوں کو عورت اور مرد نوجوان کو نہیں، سارا سال ہوتا ہے، ہر ایک ہفتے میں پیر کو چل جائیں، جمعرات، جمعہ، جس مرضی دن چل جائے، فارغ تھوڑا ٹائم نکال کے۔ ان سے لے کے اور بھی بیان ہے کہ ایک بندہ نا ٹینشن میں رہتا تھا، اسے غصہ بہت جلدی آتا تھا، غصہ بھی۔ کہتے تم قبرستان جایا کرو، عصر کی نماز پڑھ کے، عصر کی نماز پڑھ کے قبرستان جاؤ، اور قبرستان اپنے والدین کسی عزیز کی قبر پہ بیٹھو اور وہاں سورج کو دیکھو، جو صبح ٹائم اوپر تو آتا ہے پر شام ٹائم غروب کیسے ہوتا ہے۔ ایسے ہی قبر والے کی دن عروج بھی ہوتے ہیں، اور آج اس مٹی میں ہے، آج اس مٹی میں ہے۔ مہربانی فرماؤ، شفقت کرو، یہ نیا رواج نہ کھو۔ اور ہاں، 9واں کو روزہ رکھے، بدا رکھے، 10واں یا 11واں کو روزہ رکھے ہمیشہ۔ آج کل اب وہ ٹرینڈ شروع ہو رہے ہیں، سبیلیں، گاڑیاں روک روک کے وہ پلا رہے ہیں، سبیلیں، مختلف چیزوں کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ میرے بھائی، اس مرحلے میں روزہ رکھنے کا بھی ہے، نہ کہ سبیلیں لگانے کا۔ مہربانی اسی پر احتیاط کریں۔ اور ایک بھائی کا عزیز کمنٹ آیا تھا کہ بھائی قبرستان میں خوشبو لگانا، اگربتی، عطر وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی جان، نہیں، بالکل بھی نہیں لگا سکتے، اس چیز سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس اگربتی پڑی ہے، آپ نے نیت نہیں کی ہوئی تھی، آپ کے پاس اگربتی پڑی ہے، آپ وہ جا کر لگا دو۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی، آپ نے نیت کی، آپ لے کے آئے، وہ لگائی، پھر اس بات سے من ہے۔ اگر آپ کے پاس پڑی ہے تو آپ لگا سکتے ہیں، نہیں لے کے آئے، پہلے پاس پڑی ہوئی ہے موجودہ طور پر، تو لگا دو۔ اس سے احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ بھی نہیں لگانی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ میرے ایک عزیز بھائی کا اور بھی کمنٹ آیا ہوا ہے کہ قبریں پکی ہم کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی جان، قبر پکی ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے، قبر پکی ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے، ہمیں اس سختی سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے مٹی ہے، قبر بنی ہے، پسلی جا رہی ہے، پسلی جلنے میں وہ کرشمی جگہ سمجھو کہ وہاں مٹی نہیں ڈوبتی، تو اب آپ پکی قبر پکی کر سکتے ہو، پر باہر سے، اندر سے تب بھی آپ کو حکم نہیں ہے۔ یہاں اگر اس بات میں دوسرا بھی آپشن ہمارے پاس ہے، یہاں قبر ڈھلی جا رہی ہے، قبر ایسے ہوتی ہے، ڈلی جا رہی ہے، اور آپ کو پتہ چلا ہے کہ بھائی ایک ایسا دور ہے کہ قبر کافی نیچے ہو جائے گی۔ آپ بھائی اس میں خاتم ہوں، آپ بھی تھوڑا دیکھ لیں، بات پہ غور کریں۔ قبر ڈھلی جا رہی ہے، اور اتنا ڈھلی جا رہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہمارا شخص باہر آ سکتا ہے، اس کا جسم بھی دکھائی دے سکتا ہے۔ ہاں، تب بھی اب باہر سے پکی کر سکتے، پھر بھی اندر سے پکی نہیں کر سکتے۔ آپ بڑوں کے مزار پہ جا کے دیکھ لیں، بڑوں کے، تو انہوں نے بھی باہر سے جالیاں لگائی ہیں، اندر سے قبر پکی نہیں کی۔ شریعت ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیتی کہ ہم قبر پکی کریں، قبر پکی کریں۔
ہمیں سختی سے حکم نہیں ہوتا۔ اور ایک اور ٹرینڈ کھلا ہے آج کل، وہ ٹرینڈ سے پہلے آپ ایک اور چیز دیکھیں سن لیں۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک شخص کے ساتھ جا رہے تھے، تو گھوڑا وہاں جا کر تھوڑا آگے جا کر چھلانگے مارنے لگ گیا، اور ایسی چھلانگے مارنے لگ گیا کہ آپ یہاں تک کہ مطلب اچھلنے لگ گیا یار، اچھلنے لگ گیا تو گھوڑا وہیں رک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، ان کا جو شخص تھا وہ بھی اترا، کہتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ دو قبر تھی۔ کون کون سی وہ قبریں؟ یہ بھی تھی کہ اس قبر میں ایک قبر چغل خور کی تھی۔ وہ چغل خور یہ تھا کہ ایک کی بات دوسرے کو بتانا، دوسرے کی بات تیسرے کو بتانا، مطلب ایک کی بات پہلے کو بتا دی، دوسری کی بات تیسرے کو، تیسری کی بات پہلے کو بتا دی۔ چغلی کرتا تھا یار، اس چغلی کی وجہ سے ایک ویسے سے عذاب ہو رہا تھا، دوسرے پہ عذاب ہو رہا تھا پیشاب کے چھینٹوں سے، وہ مطلب محفوظ نہیں رہتا تھا، اس پر بچتے تو وہ اسے مطلب کچھ کرتا نہیں تھا، اور اس چیز سے محفوظ نہیں رہتا تھا، اس وجہ سے عذاب ہوتا۔ تو شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر سے عذاب نہیں کبھی ڈھلے گا، کوئی طریقہ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جاؤ تم درخت کی 2 ٹہنیاں لے آؤ، درخت کی 2 ٹہنیاں لے آؤ، 2 ٹہنیاں لا کر ایک قبر پہ رکھ دی، ایک قبر پہ رکھ دی، دونوں قبر پہ رکھ دی۔ فرمایا یہ جب تک پتیاں خشک رہیں گی، مطلب صحیح رہیں گی، خشک مطلب خراب نہیں ہوں گی، سبز رہیں گی، صحیح رہیں گی، تب تک یہ پتیاں درود پڑیں گی ان پر، اور ان پر عذاب سے یہ بچیں گی۔ جب یہ پتیاں خراب ہو جائیں گی، مطلب خراب بھی ہو جاتی ہیں نا، سوکھ کے خراب ہو جائیں گی، تب ان پر دوبارہ عذاب آ جائے گا۔ جب تک یہ پتیاں ان پر ہوں گی ان پر درود ہوگا، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارک کا بیان ہے، ایک مرتبہ ایک شخص مطلب ایک جنگ سے فتح ہوئی تھی، جنگ کا جیتا ہوا مال وہ تقسیم کرنا شروع کر دیا، جو جنگ سے جیتا ہوا مال وہ شروع کر دیا، جو جنگ سے جیتا ہوا مال تھا وہ ایسے شروع کیا۔ اب بڑے آگے حضرت امام حسین کی، اس کو مطلب اس ہستی کو سبحان اللہ 1000 دینار دیے گئے، حضرت حسن کو بھی 1000 دینار دیے گئے۔ اس جو پاس شخص سمجھ کر میں نام نہیں آ رہا، اس شخص نے پوچھا کہ کیا نام تھا مجھے نہیں آ رہا، کہ یہ جنگ میں گئے بھی نہیں، انہوں نے گھر بیٹھے بیٹھے ان کو 1000 دینار ملے، یہ گھر میں تھے آرام کر رہے تھے، اور میں نے آپ لوگوں کی اتنی خدمت کی، میں جنگ میں فتح کی، میں جنگ میں لڑا بھی، پھر مجھے 500 دینار، ان کو 1000 دینار۔ اس شخص نے کہا کہ جا تو اس دادے کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جا اس کے باپ کی طرح علی لے گیا، جا اس کی ماں کی طرح فاطمہ لے گیا، سبحان اللہ۔ ایسے اب وہ شخص چل گیا، اب باری آئی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ جب ان کی باری آئی تو انہیں 3000 دینار دیے گی۔ وہ شخص بعد تھوڑی دیر بعد آیا، انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دینار دے دی گئی ہیں، انہوں نے کہا ہاں میں نے 3000 دینار ان کو دیے، 3000 دینار۔ انہوں نے کہا فرمایا کہ تو پاگل ہے، جا جتنا تقسیم ہوگی ٹھیک ہے، اب جو سارا بچا دینار سارا لے کر جا ان کی خدمت میں پیش کر دیا، سبحان اللہ۔ سب کچھ جتنا دینار پہ ہے، جتنا ہمارے جنگ میں جتنا وہ مال ہے، سارا ان کی خدمت میں پیش کر دی۔ وہ غلام مطلب وہ شخص تھا، اس نے سارا دینار 20 دینار تھا، 20 کا 20 دینار اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، فرمایا اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس 20 دینار ہے، مہربانی فرمائے اسے اپنی خدمت میں قبول کیجیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
آج کا ہمارا درس قرآن اتنا ہی ہے. انشاءاللہ جلد سے جلد میری ایک اور دعا ہے کہ محرم الحرام میں نعت لانچ ہو جائے. انشاءاللہ سب بھائیوں نے دیکھنی ہے اسی چینل پہ. انشاءاللہ جس پہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی چینل پہ حضرت امام حسین کے لیے نعت آئے گی. مجھے ملی اب ہے، مجھے کتاب میں سے ملی اب ہے، میں نے آپ کو پہلے سنا دیتا. انشاءاللہ ٹینشن کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ سنائیں گے، آپ کو فل انٹرٹین کریں گے انشاءاللہ. اللہ خیر رکھے. آج مجھے اتنی ہے، امید آپ کو اچھی لگی. چینل کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا، سبسکرائب کرنا، دعا کو سپورٹ کرنا. یہ ہمارا چینل ہے، آپ کا اپنا چینل ہے، اسے بھرپور سپورٹ کیجیے. یہ آپ کا اپنا چینل ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.